راجا کو لے کر وی پی مینن فوراً وائسرائے ہاؤس کی طرف چل پڑا۔ جب دونوں وائسرائے ہاؤس پہنچے تو وی پی مینن نے راجا کو ویٹنگ روم میں بٹھایا اور خود لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ وہ مختلف کمروں میں وائسرائے کو تلاش کرتا رہا لیکن وہ اسے کہیں نہ ملا۔ آخر کار اس نے وائسرائے ہند کو واش روم میں جا تلاش کیا جہاں وہ پانی کے ٹب میں لیٹا ہوا تھا۔ وی پی مینن کے کہنے پر وائسرائے نے کپڑے پہنے اور وہ نیچے ویٹنگ روم میں بیٹھے جودھ پور کے شہزادے کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وائسرائے نے گفتگو شروع کی اور بولا، آج اگر اس کا یعنی راجا کا باپ زندہ ہوتا تو یقین کرو ہندوستان کے ساتھ الحاق کو ترجیح دیتا۔ وائسرائے کا اشارہ اس کی ضد کی طرف تھا کہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے گا کہ اس نے کس کو جوائن کرنا ہے۔ وائسرائے نے نوجوان راجا کو کہا کہ جودھ پور ایک ہندو ریاست ہے اور وہ محض اپنے ذاتی مفادات محفوظ کرنے کے نام پر اپنی رعایا کو پاکستان کے ساتھ ملا رہا ہے۔ وائسرائے ہند نے اس عمل کو خود غرضانہ قرار دیا۔ وائسرائے کو علم تھا کہ راجا جودھ پور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اپنی پوری ریاست کو داؤ پر لگانے پر تل گیا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر وائسرائے ہند نے نوجوان راجا کو کہا کہ وہ فکر نہ کرے۔ وہ یعنی وائسرائے اور وی پی مل کر سردار پٹیل کو کہیں گے کہ وہ راجا کے ساتھ اچھا رویہ رکھے اور تمہارے مفادات کا خیال رکھا جائے۔ یہ کہہ کر وائسرائے اٹھ کر چلا گیا۔ اس نے باقی کام وی پی مینن کے حوالے کر دیا کہ اب اس سے جو لکھت پڑھت کرانی ہے کرا لے۔ جب راجا کے سامنے دستاویز رکھی گئیں تو اس نے جیب سے ایک غیر معمولی فاؤنٹین پین نکالا جو اس نے اپنی ایک چھوٹی سی جادوگر فیکٹری میں تیار کروایا تھا۔ جب راجا اس پر دستخط کر چکا تو اس نے فاؤنٹین پین کو گھمایا اور اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا پستول نکل آیا۔ نوجوان راجا نے وہ پستول وی پی مینن پر تان لیا اور کہا، میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، تم مجھے نہیں ڈرا سکتے۔ شور شرابہ سن کر ماؤنٹ بیٹن فوراً نیچے اترا تو اس نے نوجوان راجا کو فاؤنٹین پین میں چھپا پستول وی پی مینن پر تانے ہوئے دیکھا۔ ماؤنٹ بیٹن حال ہی میں جنگ عظیم دوم لڑ چکا تھا، لہٰذا اس کے لیے یہ نظارہ خوفناک نہ تھا۔ اس نے راجا سے وہ پستول چھین کر اپنے پاس رکھ لیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب ماؤنٹ بیٹن لوٹ کر لندن گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک کلب قائم ہے جس کا نام میجک سرکل ہے۔ یہ ایک 27 سالہ جادوگر کے نام پر قائم کیا گیا ہے جو جوانی ہی میں انتقال کر گیا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس کلب کا ممبر بن گیا۔ وہ خود بھی جادو سے محظوظ ہوتا، لہٰذا اس نے فاؤنٹین پین میں چھپے پستول کو وہاں جادو کے طور پر استعمال کیا اور وہ میجک سرکل کا الیکشن جیت گیا۔ بعد میں ماؤنٹ بیٹن نے راجا جودھ پور کو وہ پستول کلب کو دے دیا کہ وہ اپنے سرکل میوزیم میں رکھ دے۔ تاہم جب ماؤنٹ بیٹن کا 1979 میں آئرلینڈ میں انتقال ہوا تو وہ پستول نما فاؤنٹین پین اس کی فیملی کو دے دیا گیا۔ برسوں بعد 2013 میں فیملی نے وہ تاریخی پین نیلام کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی لاگت $7,000 لگائی گئی۔ خیر 3 دن بعد وی پی مینن نے باقاعدہ الحاق کی دستاویزات تیار کی اور راجا جودھ پور کے محل گیا، جس پر ایک اداس اور افسردہ راجا نے دستخط کر دیے۔ جب ایک دفعہ دستخط ہو چکے تو راجا نے سوچا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب وہ الحاق کو انجوائے کرے گا۔ نوجوان راجا نے مینن کے ساتھ پارٹی کرنے کا فیصلہ کیا۔ مینن وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی۔ یہ راجا کی فرمائش تھی کہ وہ الحاق کی خوشی میں پارٹی کرے گا۔ مینن کو خوشی تھی کہ اس نے ہندوستان کے لیے بڑا مارکہ مار لیا ہے۔ سردار پٹیل کو دینے کے لیے اس کے پاس تحفہ تھا۔ اس نے 2 بڑی ہندو اکثریت والی ریاستوں کو پاکستان کے ساتھ الحاق سے بچا لیا تھا۔ اس کے دہلی میں پراسرار سورس نے جناح اور جودھ پور کے راجا کی خفیہ ملاقات کی مخبری کر کے ہندوستان پر احسان کیا تھا۔ اگرچہ وہ فوری طور پر دہلی روانہ ہونا چاہتا تھا لیکن نوجوان راجا نے ضد کی کہ وہ فوراً واپس نہیں جا سکتا، پہلے جشن ہوگا۔ پرانا محاورہ ہے کہ راج ہٹ بال ہٹ تے تریمت ہٹ، جب شہزادہ، بچہ اور عورت کسی ضد پر اترے ہوں تو پوری کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ نہ چاہتے ہوئے وی پی مینن رک گیا تاکہ وہ جشن میں شریک ہو سکے، لیکن وی پی مینن کو اندازہ نہ تھا کہ جشن کے نام پر نوجوان راجا اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔